الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان المسلم يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایک مکمل ضابطِ حیات ہے، اور اس میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. جس طرح عیسائی مذہب یا کسی اور مذہب کے ماننے والے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے، اور معاشرہ ان کے لیے یہ بات ضروری سمجھتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کی جو ریل پیل ہے اس سے علیحدہ ہو جائے. انسانی زندگی کی جو کشاکشی ہے اس کشاکشی سے علیحدہ ہو جائے، اور کسی غار میں، کسی کنیسہ میں، کسی چرچ میں، کسی گردوارے میں جا کے بیٹھ جائیں، مندر میں جا کے بیٹھ جائیں، اور صرف اللہ رب العالمین جس کو وہ اپنا معبود کہتے ہیں، جس کو اپنا دیوتا کہتے ہیں، اس کی پرستش کرتے رہیں. اور وہ اپنے اوپر ہر فطری تقاضے کو حرام کر دیں، تب جا کر وہ راہب بنتا ہے، تب جا کر وہ کسی مذہب کا پیشوا بنتا ہے. اس کے برخلاف اسلام میں ہم کو یہ سکھلایا ہے، یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو تمہیں اسی معاشرے میں رہ کر انسانی حقوق کا بھی خیال کرنا ہے اور اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، اور اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرنا ہے اور بندوں کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. تب جا کر تم اللہ کے برگزیدہ بندے بنو گے. یہی وجہ ہے احادیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو جا بجا نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے جو راستہ متعین کیا ہے وہ انسانی معاشرے سے گزر کے جاتا ہے. کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتا. ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھائی بھوکا رہ جائے. کہیں پر کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے. کہیں پر کہا گیا کہ جنت کا دروازہ تمہارا والد ہے. کہیں پر کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو. یہ تمام باتیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ ایک مسلمان اللہ کا برگزیدہ بندہ اسی وقت بنے گا جب اس انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے مثالی کردار اور
مثالی گفتار کا حامل ہو، اعلیٰ صفات سے متصف ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کی عکاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھلایا کہ ایک شوہر کیسا ہوتا ہے، یہ کر کے دکھلایا کہ ایک باپ کیسا ہوتا ہے، یہ کر کے دکھلایا کہ ایک استاد کیسا ہوتا ہے، یہ کر کے دکھلایا کہ ایک مربی کیسا ہوتا ہے، یہ کر کے دکھلایا کہ ایک قائد کیسا ہوتا ہے، یہ کر کے دکھلایا ایک جنرل کیسا ہوتا ہے، یہ کر کے دکھلایا کہ ایک تاجر کیسا ہوتا ہے، یہ کر کے دکھلایا کہ ایک حاکم کیسا ہوتا ہے، یہ کر کے دکھلایا کہ درگزر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک پڑوسی کیسا ہوتا ہے، ایک معاشرے میں رہنے والا فرد کیسا ہوتا ہے، ایک ملازم کیسا ہوتا ہے، ایک کسی کا بیٹا کیسے ہوتا ہے، ایک کسی کا باپ کیسے ہوتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ کیسا ہوتا ہے، عبادت گزار کیسا ہوتا ہے، تہجد گزار کیسا ہوتا ہے، صدقات خیرات کرنے والا کیسا ہوتا ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنے والا کیسا ہوتا ہے، اللہ کے مال کو اللہ کے احکامات کے مطابق کیسا خرچ کرنے والا ہوتا ہے، بیت المال کے نظام کو کیسے چلانے والا ہوتا ہے، بیت المال کے اندر کس کس کے حقوق ہیں، یہ ساری باتیں بتلائی. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس پر یہ بات ثبت فرما دی، یہ مہر ثبت فرما دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر ہی نجات کا راستہ ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے، اسی کو اپنے لیے معیار بنا کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. کہیں پر فرما دیا کہ تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کہ تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی. اس راستے پہ چل کر تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، اللہ سے محبت کرنے والے بھی بن جاؤ گے. اس راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے، چاہے وہ ظاہری شکل میں کتنا مقدس راستہ ہو، ظاہری شکل کے اندر کتنا مقدس طریقہ ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی الاسلام غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ نے ایک ہی دین کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنائے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. یہ تو آج کی گفتگو کی پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جب انسان اس انسانی معاشرے میں رہتا ہے تو اس انسانی معاشرے کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور اس انسانی معاشرے کے اندر کبھی راحت کا سامان ہوتا ہے، کبھی سکون کا سامان ہوتا ہے، کبھی بے اطمینانی کا سامان ہوتا ہے، کبھی بے سکونی کا سامان ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت پہ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو وجہ بالکل واضح نظر آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا اور قیامت تک جتنے افراد پیدا فرمائیں گے، اگر ان کی ظاہری ساخت کو دیکھیے تو سب کی یکساں، 2 آنکھیں، 1 ناک، 1 زبان، 32 دانت، 2 ہونٹ اور 2 کان، اور سر اس کے اوپر بال اور داڑھی، اسی طرح اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں. پورے وجود کے اندر اگر آپ غور کیجئے تو یہ مشترکہ چیزیں ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان ہیں ان کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. اس وقت اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آنکھ، 2 کان، 2 ہونٹ، 1 زبان، لیکن سب کی شکلیں الگ الگ ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ غور فرمائیے کہ ایک علاقہ ہے حبشہ کا،
ایک علاقہ ہے یورپ کا، حبشہ کے لوگ سارے کالے ہیں، کالے ہونے کے باوجود ان کے چہرے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یورپ کے لوگ اکثریت گورے ہیں لیکن ان کے چہرے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ تو ظاہری اختلاف ہوا۔ اس کے بعد اگر مزید آپ غور کریں گے تو آپ شزدر رہ جائیں گے کہ انسان کے انگوٹھوں تک کے اندر فرق ہے، اور جو نشانات کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں سے ہر انسان کا انگوٹھا دوسرے انسان کے انگوٹھے سے مختلف ہے، حتیٰ کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے والا شخص وہ اسلام لانے پہ اپنے آپ کو مجبور پانے لگا جب اس نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ وہ غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے۔ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جو انسان کے انگوٹھے ہیں ان انگوٹھوں کے پوروں کو دوبارہ بنا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی ذات نہیں کہہ سکتی کہ انگوٹھوں کو اسی طرح دوبارہ بنا دیں گے جس طرح پہلے تھے۔ یہ تو انسان کے اندر مابہل اشتراک ہونے کے باوجود مابہل امتیاز بس موجود ہے۔ تو جب انسانوں کے اندر آپس میں مختلف چیزوں کے اندر اختلاف ہے، ظاہری شکل میں اختلاف ہے، تو یقینی بات ہے انسانی پسند اور ناپسند میں بھی اختلاف ہوگا، انسان کی سوچ میں بھی اختلاف ہوگا، انسان کے معیار کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، آپ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، تو آپ کے ہاں ننگا پھرنا ایک معیوب بات ہے، لیکن یورپ کے معاشرے کے اندر یہ انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، تو وہ سمندر کے ساحل پر جا کر ننگ دھڑنگ پڑے رہتے ہیں، ان کو حیا بھی نہیں آتی، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب ان کی پسند کا معیار کیا ہے، آپ کی پسند کا معیار کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک شخص شلوار کرتا پہنتا ہے، اس کو شلوار کرتا اچھا لگتا ہے، اور اسی کا بھائی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس کو اس کے علاوہ میں مزہ نہیں آتا، اور جو شلوار کرتا پہنتا ہے وہ تعجب سے کہتا ہے کہ اتنا چست لباس تم پہنتے ہو، تمہیں بے چینی نہیں ہوتی، اور وہ تعجب سے کہتا ہے کہ تم اتنا لخلخا لباس پہنتے ہو، تمہیں آکورڈ فیل نہیں ہوتا۔ یہ معیارات کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو کریلا اچھا ہے، کریلا اچھا معلوم ہوتا وہ ذائقے سے کھاتا ہے اور ذائقہ لے لے کے کھاتا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کریلا کڑوا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو جب انسانی مزاج کے اندر فرق، انسان کے ظاہر کے اندر فرق، تو یقینی بات ہے اس انسان کے مجموعے سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا، وہ معاشرہ تشکیل پانے کے بعد اس کے مزاج کے اندر بھی فرق ہوگا۔ اور اگر میں نے جو آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، اس روایت پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا اس معاشرے کا سکون اس روایت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان المسلم يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يضر آذاهم، کہ ایک مسلمان وہ جو لوگوں سے گھلتا ملتا ہے اور لوگوں سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ مسلمان بہتر ہے اس مسلمان سے جو مسلمان لوگوں سے نہیں ملتا اور لوگوں کی تکالیف پر صبر نہیں کرتا۔ اس روایت سے ظاہری شکل میں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف پہنچنی ہے اور لازمی طور پہ پہنچنی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ
اتنی قدردانی اور اتنی کلوز باتوں کے باوجود آپس میں اختلاف رائے ہوا۔ اگر دنیا کے اندر کہا جائے کہ کوئی مثالی بیوی دکھلاؤ اور مثالی شوہر دکھلاؤ تو کہا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مثالی شوہر کوئی نہیں ہو سکتا اور ازواج مطہرات سے زیادہ مثالی بیوی کوئی نہیں ہو سکتا، اور دونوں ایک دوسرے کے جتنے قدردان ہیں اتنا قدردان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنے کلوز ہونے کے باوجود ان میں بھی بعض دفعہ ایسی صورتحال رونما ہوئی مزاج کے اختلاف کی بنیاد پر۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی بےدبی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، تو یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بحیثیت نبی کی ہے اور ایک حیثیت بحیثیت شوہر اور بحیثیت انسان کی ہے، تو بحیثیت شوہر بحیثیت انسان کے آپس میں ناز برداری ہو سکتی ہے، یہ بےدبی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 مہینے تک کسی بیوی کے پاس نہیں آؤں۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا کلوز رشتہ اور اتنی قدردانی کا رشتہ، اس کے باوجود طبیعت کے خلاف بات رونما ہو رہی ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو، جب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، کہ ابراہیم کے پروردگار کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لا احجرک الا اسمک، کہ اے اللہ کے رسول میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، باقی دل کے اندر تو محبت ویسے ہی موزن ہوتی۔ اب آپ دیکھیے اتنا کلوز رشتہ اور اس کے اندر بھی ناگواری کے موقع آ رہے ہیں، اتنا قدردانی کا رشتہ، اس کے باوجود اس کے اندر ناگواری کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کی طرف، تو آپ دیکھیے کہ احادیث کا ذخیرہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نام ایک ساتھ آتا ہے اور احادیث کے باب کے اندر ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ اتنے ایک دوسرے کے قدردان، اتنے قدردان کہ جب بھی کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور احادیث میں نقل کیا جا رہا ہے جاء ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذهب ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرج ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایات میں ایک دوسرے کے ساتھ آ رہا ہے، ایک ساتھ گئے، ایک ساتھ آئے، ایک ساتھ بیٹھے، ایک ساتھ اٹھے، اتنا کلوز رشتہ اور اتنا قدردانی کا رشتہ، اتنا قدردانی کا رشتہ کہ ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، اے ابو بکر، آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کیسا معاملہ؟ کہنے لگے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیجئے اور آپ نے غار ثور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری ہے وہ رات مجھے دے دیجیے۔ تو اب دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قدردان کہ ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے لے کے نکل رہے ہیں اپنے مال کو، اور ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے نکلے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، چندہ جمع کرنا ہے، مال لے کے نکلے۔ ادھر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے مال کو 2 حصے کر دیا، ایک حصہ میں نے گھر میں رکھا ہے، ایک حصہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر یہ آ رہے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت حالات چونکہ خرچ کرتے 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 تھوڑی تنگی کے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع کیا تھا وہ ظاہری شکل میں تھوڑا تھا، اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع کیا تھا وہ ظاہری شکل کے اندر زیادہ تھا۔
وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نیکی میں آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسئلے کو محسوس فرما لیتے ہیں یا وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم کتنا لے کے آئے ہو، بلکہ انہیں سوال ہی تبدیل کر دیا، سوال تبدیل کر دیا، فرمایا ما خلفتک، تم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے جو ہے پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور ایک حصہ لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ما ترک لأہلک، کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، یا ما خلفت لأہلک، کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، میں سب لے کے آ گیا۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں عمر سے، ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا کبھی۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی چھوڑ دیے اور وہ خیرات کر دیے اور ٹاٹ کے اوپر ببول کے کانٹے لگا لیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ساری دنیا جستجو کر رہی ہے کہ اس بات پہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بلند دیکھیے کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے ابو بکر، اور تشریف لانے کے بعد وہ تم کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تم سے پوچھتے تم راضی تو ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام دیکھیے، ان کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بے شک میں اللہ تجھ سے راضی ہوں۔ اب یہ ایک دوسرے کا رتبہ، ایک دوسرے کی قدردانی، ایک دوسرے کا مقام، ایک دوسرے سے مزاجی ہم آہنگی کی انتہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ان میں بھی آپس میں بعض مواقع ایسے آئے جس میں اختلاف رائے ہوا۔ اب آپ دیکھیے ایک موقع آتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جہاد کیسے کر سکتے ہیں، وہ جبکہ وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، نماز کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کا ایک کوڑا بھی اگر دے رہے تھے اس کا انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں۔ یہاں اختلاف رائے ہو رہا ہے۔ ایک موقع آتا ہے کہ دونوں بحث کرتے ہوئے ایک دم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ جاتا ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو جلال آ جاتا ہے، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ زور سے کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ناراض ہو کے اٹھ جاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آتے ہیں اور تکلیف کا اثر ان کے چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں صحابہ سے خطاب کر کے فرماتے ہیں تمہارا ساتھی کسی سے ناراض ہو کے آیا۔ اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دروازہ بند کرتے تو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ اب وہ وہاں سے نکلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے اے اللہ کے رسول میری غلطی زیادہ تھی، عمر کی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے نہیں اللہ کے رسول میری غلطی زیادہ تھی، ابو بکر کی نہیں۔ ایک دوسرے کے اس حد تک قدردان، لیکن وقتی طور پہ اختلاف رائے ہوا۔ ان تمام واقعات کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قومی مزاج جو ہے، اجتماعی مزاج بے صبری کا ہو گیا ہے، اور ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر سے ہمبلنس ختم ہو گئی، جس کو رواداری کہتے ہیں، جس کو لحاظ کہتے ہیں، جس کو مروت کہتے ہیں، جس کو ایک دوسرے کی قدردانی کہتے ہیں، جس کو درگزر کرنا کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی توے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ پورے معاشرے کے مزاج کو دیکھیے، تاجر گاہک سے، گاہک تاجر سے، اور بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے،
میاں بیوی کے آپس میں ایک انبار لگ گیا ہے ناراضگیوں کا، ایک فتنے کا، خاندانوں میں اختلافات، کاروباری حلقے میں اختلافات، دینداروں میں اختلافات، بے دینوں میں اختلافات، ایک ایسی بے ہنگم فضا قائم ہو گئی ہے کہ اس بے ہنگم فضا کے نتیجے میں اگر ابھی بریک نہیں لگایا گیا تو یہ ایسی قوم وجود میں آ جائے گی جو قوم ایک دوسرے کو دیکھ کے کاٹنے کو دوڑے گی۔ یہ فضا ایسی عجیب غریب بنتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو کسی سے اختلاف ہے، ہر زمانے میں اختلاف رہا، لیکن اس اختلاف رائے کا طریقہ یہ کہ دلائل کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے۔ اس اختلاف رائے کا طریقہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیوں پہ اتر آئے، ایک دوسرے کو غلیظ ترین گالیاں دینے لگے، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے لگے۔ ایک عمومی فضا بنتی چلی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے مختلف حلقوں کے اندر ایسے قائدین وجود میں آ گئے جو اپنے کارکنوں کو ایسے مزاج میں ڈھال رہے ہیں کہ میری بات صحیح، میرے قائد کی بات صحیح، اس کے بعد کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک اجتماعی فضا بنتی چلی جا رہی ہے، ورنہ ایسا ہوا ہے، زمانے دراز تک ہوتا رہا ہے کہ اختلاف رائے ہوا اور مہینوں اختلاف رائے چلا، ادھر سے کتاب لکھی گئی، ادھر سے کتاب لکھی گئی، ادھر سے ڈیلیگیشن کیا، ادھر سے ڈیلیگیشن کیا، ادھر سے رائے قائم ہوئی، ادھر سے رائے قائم ہوئی، ادھر سے دلائل دیے گئے، ان دلائل کا جواب دیا گیا، ادھر سے دلائل دیے، ان دلائل کا جواب دیا گیا۔ لیکن اب میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ایسا شو کیا جا رہا ہے کہ عقل مند ہوشیار دانا وہ ہے جو اپنے سامنے والے کو صرف یہ نہیں کہ زیر کر دے بلکہ دبا کے پاؤں تلے رون ڈالے۔ ایسے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں جس میں سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں، اس اختلاف کی بنیاد پر کہ ایک آدمی کی رائے یہ ہے، دوسرے آدمی کی رائے یہ ہے، کہ ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھا دیے گئے، اور اچھے خاصے میچور لوگ، 50 سال کی عمر کے لوگ، 60 سال کی عمر کے لوگ، ان کے اندر یہ فضا پیدا ہوتی۔ تو ہماری نیو جنریشن جو نہ دین کی ہے، نہ دنیا کی ہے، نہ تعلیم کی ہے، نہ تربیت کی ہے، وہ نیو جنریشن یہ ایسی تربیت دے رہی ہے کہ اس کے اندر سے ہمبلنس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، تو بیٹے کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوتے اور زبان سے شعلے ابل رہے ہوتے، اور وہ ماں جب اس کی زبان کو کوئی نہیں سمجھتا تھا اس وقت وہ اس کی بات کو سمجھتی تھی، اور آج اس ماں کو کہا جا رہا ہے تم میری بات سمجھ ہی نہیں سکتی، تم فنڈامنٹلسٹ ہو۔ جب کوئی اس کی بات نہیں سمجھتا تھا اس وقت ماں سمجھتی تھی کہ اس وقت میرا بچہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اور آج بچہ جوان ہو گیا تو اپنی ماں کو تکار رہا ہے، دھتکار رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، بعض مواقع پہ ہاتھ اٹھا دے رہا ہے۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے۔ یعنی کون سا راستہ ہے جس سے ہم اللہ کے غضب کو روکیں؟ اور یعنی وہ بھری چلی آ رہی ہے، فحاشی وہ بھری چلی آ رہی ہے، بے غیرتی وہ بھری چلی آ رہی ہے، ننگے کپڑے وہ بھری چلی آ رہی ہے، رقص و سرور کی محفلیں وہ بھری چلی آ رہی ہے، اور دین سے دوری وہ بھری چلی آ رہی ہے، اور ماں باپ کی بے حرمتی وہ بھری چلی آ رہی ہے، تجارت کے اندر ڈنڈی مارنا وہ بھرا چلا آ رہا ہے، تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا وہ بھرا چلا آ رہا ہے، وعدہ خلافی کرنا وہ چلا آ رہا ہے، جو چیز دی ہے اس چیز کو نہ دینا یہ چلا آ رہا ہے، کمٹمنٹ پوری نہیں کرنا یہ چلا آ رہا ہے، چیک دینا چیک باؤنس ہو جانا یہ چلا آ رہا ہے، کسی سے کوئی چیز لینا اس کو واپس نہ کرنا یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ کون سی قوم تیار ہو رہی؟ تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہم صومالیہ اور کینیا سے نیچے جا رہے ہیں۔ نقل کرنا ایک عام رواج ہو گیا ہے، نقل کرنے کی سرپرستی کی جا رہی ہے، میڈیا میں آ کر بتایا جا رہا ہے کہ نقل کو ہم روک ہی نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بتلائیے کون سی قوم تیار ہوگی؟ چند سالوں کے بعد کیسے لوگ ہوں گے؟ ان لوگوں کو تصور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ روڈ پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، ایک ساتھ جینا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی میاں بیوی سے زیادہ کلوز رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ دارالفتہ میں آپ آئیے تو آپ حیران رہ جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ساری امت طلاق پہ امڑ آئی ہے۔ 70% مسائل طلاق کے اوپر ہیں، اور طلاق کی اس بات پر کہ وہ میری مزاج کے خلاف بات کرتا ہے۔
ایک دن ہمارے استاد حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر اللہ علیہ سنائے لگے کہ ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی میری بیوی اور میری چل نہیں رہی. بھائی کیوں نہیں چل رہی؟ کہنے لگی اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ میں گلاس رکھتا ہوں یہاں پر، وہ کہتی ہے گلاس یہاں رکھو، اس پہ ہماری لڑائی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میاں تم سوچو، وہ دھوپ میں، گرمی میں اور چولہے کے اوپر تمہارے لیے دن بھر میں کھانا تیار کرتی ہے، اگر تم اس کی ناز برداری برداشت کر لو تو کیا جاتا ہے. وہ طلاق پہ آمادہ تھے صرف گلاس رکھنے نہ رکھنے. آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ہم دین سے دور ہو رہے ہیں تو ہم اس میں سراپا اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ بات فرمائی ہے کہ وہ مسلمان جو مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکالیف، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف لازماً پہنچے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کے پورے الگ الگ، اس کا چہرے کی ساخت الگ الگ، اس کے جسم کی ساخت الگ الگ. تو جب اس کے ظاہر میں اختلاف ہے تو اس کے باطن اور اس کے مزاج اور اس کے دماغ میں بھی اختلاف ہوگا. ایک آدمی کریلا پسند کر رہا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کریلا کڑوا ہے، اور اگر اس سے کہیں کریلا کھاؤ گے تو کہہ رہا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. یہ عجیب بے ہنگامی، بے تکی حرکتیں. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اب بھی نہیں روکا، اپنی قوم کو اب بھی بریک نہیں لگایا، تو ہم کہاں جا کے گریں گے اس کا تصور کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں اس کے اندر بھی ایک فارمولہ ہے. موجودہ حالات کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، اپنی بیوی سے برتنے میں، اپنے ماں باپ سے برتنے میں، اپنے بہن بھائیوں سے برتنے اور اخلاق کا کردار ادا کرنے میں بڑی مثال موجود ہے، بڑا سبق موجود ہے. ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آتے کے ساتھ ہی اپنی بیویوں کی شکایت شروع کی. اپنی بیوی کی شکایت کرے، وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا دماغ صرف برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کی اچھائی کی طرف نہیں جا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریک لگایا. بریک کیسے لگایا؟ فرمایا تل لکھا، اس کو طلاق دے دو تم. اب جیسے یہ بات کہی تو ان کو جھٹکا لگا اور وہ ان کو خیال آیا کہ میں صرف برائی بیان کروں، اس میں فلاں اچھائی بھی ہے، فلاں اچھائی بھی ہے، فلاں اچھائی بھی ہے، فلاں بھی اچھائی ہے. تو کہیں گے لا اصبر عنہا، اے اللہ کے رسول اس کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسکھا، اس کو اپنے پاس رکھو، اگر کبھی برائی ہو رہی تو اس کی اچھائی کو یاد کرو. کتنی اچھائیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی کے اندر برائی ہوتی ہے، مزاج کا اختلاف ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ ایک بچی نے 20 سال ایک جگہ تربیت پائی، ایک لڑکے نے 20 سال ایک جگہ تربیت پائی. ایک بچے نے ایک انداز سے معاشرتی زندگی گزاری، دوسرے نے دوسرے انداز سے معاشرتی زندگی گزاری. اب دونوں اللہ کے نام پر ایک رشتے سے منسلک ہو گئے تو یقینی بات ہے دونوں کے مزاج میں افتراق ہوگا، اختلاف ہوگا. کہیں زیادہ سونے کا رواج ہے، کہیں کم سونے کا رواج ہے، کہیں جلدی کھانے کا رواج ہے، کہیں دیر سے کھانے کا رواج ہے، کہیں پر 1 سان پکانے کا رواج ہے، کہیں 2 سان پکانے کا رواج ہے، کہیں پر چاول کھانے کا رواج ہے، کہیں پر روٹی کھانے کا رواج ہے. تو آہستہ آہستہ ڈھلتے ڈھلیں گے. ایک دم اگر کہیں کہ 100% بیوی میرے مزاج پہ آ جائے، یا 100% شوہر میرے مزاج پہ آ جائے، یا 100% میری ماں میرے مزاج پہ آ جائے، یا 100% میرا بیٹا میرے مزاج پہ آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں اپنانی پڑتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ہم کو یہ درس دیا، اور صریح الفاظ موجود ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان سے بدگمان نہ ہو. اگر اس کی کوئی برائی اس کو دکھنے میں آ رہی ہے تو اس کی اچھائی کو سوچ لے. جب اچھائی کو سوچے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور غصے کو آگ لگانے والا، غصے کو بھڑکانے والا ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ انسان سکون سے رہے. تو میرے دوستو، جہاں پر جنریشن گیپ آتا ہے اور ایک جنریشن ختم ہو رہی ہوتی ہے، دوسری جنریشن آ رہی ہوتی ہے، تو پہلی جنریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی چیز ڈیلیور کرے، ایسی باتیں اگلی جنریشن کو دے جس کے نتیجے میں وہ اپنی اگلی جنریشن کے ساتھ اور موجودہ جنریشن کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اختلاف رائے کرتا ہے، ضروری نہیں کہ دونوں کی بات غلط ہو. ایسا بھی ممکن ہے کہ دونوں کی بات صحیح ہے لیکن اس کے اندر بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک گلاس ہے.
اس گلاس کے اندر آدھا پانی ہے آدھا خالی ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے اور اس کے اوپر دلائل دے رہا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے اس میں پانی نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اب دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں موقف پیش کریں اور دونوں کا موقف صحیح ہے، اس کے بیچ کا راستہ نکالا جائے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت ہم بڑوں کی جو صاحب اولاد ہیں اور ہم بڑوں کی جو ہم استاد ہیں، ہم بڑوں کی جو ہم مربی ہیں، ذمہ داری بنتی ہے کہ قومی مزاج کی تربیت بھی ہمبلنس پہ کریں. آپ دیکھیے دنیا میں لوگ گزرتے ہیں، اوورٹیک کرتے ہیں، اوورٹیک کرنے پہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے پہ ماں بہن کی گالیاں دے کے چڑھ دوڑیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک نے غلط پریشانی کے اسباب پیدا کیے تو گاڑی الٹی کڑی کر کے کر دی اور اب پورا ٹریفک رکا ہوا ہے. لڑائی ایک دو آدمی کی ہے، پوری امت بے چینی میں مبتلا ہے. ایذائے مسلم حرام ہے، ہم بھول جاتے ہیں. کسی نے اگر قریب آ کر اوورٹیک کر دیا تو اب ہارن پہ ہاتھ رکھ کر گالیاں بھی دے رہے ہیں اور ہارن بھی بجائے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا اس وقت تک پیچھا کرتے ہیں جب تک کہ اب تک دل ٹھنڈا نہ ہو جائے. بھائی دل ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی صبر کرنا ہے اور دل ٹھنڈا ہونے سے پہلے صبر کرنا ہے. لیکن صبر اگر پہلے کیا تو اجر ہے، اور اگر صبر بعد میں کیا تو وہ مجبوری ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا. اور صبر کرنے میں ملے گا کیا؟ تو دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرمائیں گے، پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے. اور فرماتے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا تعلق کوئی پریشانی آئے، کوئی مر جائے تو اس وقت کہیں صبر کریں گے تو یہ صبر ہے. صبح سے شام تک 20 موقع آتے ہیں کہ ہم اس اجر کو کما سکتے ہیں. 20 مواقع کے اندر ہم اس صبر کو اپنا کر ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. رہ گیا اختلاف رائے، تو یہ اختلاف رائے جب تک دو انسانوں کے اندر عقل موجود ہے اختلاف رائے ہوگا. اس اختلاف رائے کے اندر رائے کے اختلاف کو ادھر سے بھی سنا جائے ادھر سے بھی سنا جائے اور اس کو برداشت کیا جائے، بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے، بیچ کا راستہ نکال کر قوم کو بھی سکون کو دیا جائے اور خود اپنے آپ کو بھی سکون دیا جائے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی قومی تعمیر کے اندر، اپنی قوم کو تعمیر کرنے کے اندر، اپنے کارکنوں کو تیار کرنے کے اندر ہمبلنس کو، صبر کو، درگزر کو، رواداری کو، قدردانی کو، ایک دوسرے کا لحاظ کو باقی رکھنے کی تربیت دینی چاہیے. اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کی جائے. اختلاف رائے کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا، لیکن اختلاف رائے آپ قرینے سے اپنا موقف پیش کیجئے، دوسرا آدمی قرینے سے اپنا موقف پیش کرے، دونوں اپنے اپنے موقف سنیں. پھر موقف سننے کے بعد ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک بات چلے گی تو اب اس میں سے بیچ کا راستہ نکال لیا گیا. اور بیچ کے راستے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہمبلنس ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، میاں بیوی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، بھائی بھائی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، رشتہ دار چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تاجر چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، نوکر چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور مختلف لوگ ہیں پورے معاشرے کے اندر، ایسا لگتا ہے کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. قومی مزاج ایسا بن گیا ہے کہ بالکل برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، اور برداشت کا مادہ ختم ہو جانا یہ قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی سمجھ مجھے بھی عطا فرمائے، مجھے بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذمہ داروں کو، اپنے کارکنوں